شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ مالک الملک نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب انسان اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کی رہنمائی میں گزارے. عبادت میں سے روزہ بھی ایک عبادت ہے. آج ہم روزہ اور اس کے فضائل و ثمرات کے متعلق ہی گفتگو کریں گے. روزہ، جس کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ صوم جس کا مطلب ہے رکنا اور ٹھہرنا. عربی زبان میں ماء صائم رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے. رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی پر بولا جاتا ہے. روزے کا مطلب، صوم کا مطلب باز رہنا بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی مریم علیہ الصلاۃ کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی نذرت للرحمن صوما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں انی نذرت للرحمن صمتا، خاموش رہنا، کلام سے باز رہنا، یہ مراد لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انی نذرت للرحمن صوما کی جگہ صمتن کے لفظ استعمال کرتے، جس کا مطلب کہ میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ آج میں کلام سے باز رہوں گی، میں کلام سے خاموش رہوں گی. اصطلاحی اعتبار سے جرجانی لکھتے ہیں، الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الصبح الى المغرب مع النیہ. انسان عبادت کی نیت سے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رکے رہے تو اس کو روزہ کہا جائے گا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى